وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والأولی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاذان ریحتان من الدنیا ابنائے آن حاذان امامان قاما او قعودا. سامعین کرام، ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے یہ گفتگو ہے، اور سیرت امام حسن مجتبیٰ میں جس پہلو کی جانب خاص طور پہ آج کی اس گفتگو میں اشارہ کیا جائے گا یا جس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی وہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو گلشن امامت کی امامت کے اعتبار سے یہ دوسری کلی تھی جو خاندان اہل بیت میں کھل رہی تھی، اور بڑا اس روایت کے اندر خوبصورت انداز سے اس بات کو پیش کیا گیا کہ ام الفضل جو خاندان اہل بیت کی ہی ایک کنیز تھی، وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے خواب میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے جسم کا ایک ٹکڑا پیغمبر کے جسم سے جدا ہو کر ان کی گود میں آ پڑا ہے. گھبرا کر اس خواب کی تعبیر کو پوچھنے کے لیے پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچی. پیغمبر نے مسرت کے ساتھ کہا کہ یہ تو مسرت کی منزل ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہاں پر ایک فرزند متولد ہونے والا ہے جو میرا پارہ جسم و جگر ہے اور تمہاری آگوش میں پلے گا. ام الفضل مسرت سے جھوم کر اس لمحے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا 15 رمضان کو کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہاں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی. گویا سورہ مبارکہ کوثر کی عملی اعتبار سے پہلی تفسیر اس گھر میں آئی. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں جو اہتمام کیے گئے، ایک خاص اہتمام ان کے نام کے سلسلے میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا جو اس گھر میں پیدا ہوا، بلکہ خاندان عصمت میں ایک معصوم فرد کا اضافہ ہوا. لہٰذا جب پیغمبر اکرم گھر میں داخل ہوئے، انہیں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی خبر دی گئی، تو اپنی زبان مبارک کو دہن امام حسن علیہ السلام میں دینے کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی، اور پوچھا مولا کائنات سے کہ علی بتاؤ اس بچے کا کیا نام رکھا؟ کہ پیغمبر یہ ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم اس کام پر سبقت کریں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ پر سبقت نہ کی تو میں کیسے اپنے رب پر سبقت کر سکتا ہوں؟ اور اس موقع پر جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ ان علی بمنک بمنزلۃ ہارون و موسیٰ فسمہ ابن ہارون باسم ابن ہارون، کہ آپ کی اور علی کی نسبت ویسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون میں تھی، پس اس بچے کا نام ہارون کے بچے کے نام پر رکھا جائے. اور اس انداز سے ہارون کے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں شبر تھا. عربی زبان میں جب اس کے ترجمے کو مانگا گیا تو جبرائیل نے حسن بتایا اور اس بچے کا نام حسن رکھا گیا. امام حسن مجتبیٰ کے لیے پیغمبر کا ایک قول ان کی شخصیت کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. فرماتے امام، یعنی پیغمبر کا فرمان ہے کہ اما الحسن فإنہ ابنی و ولدی وبضعۃ منی وقرۃ عینی وضیاء قلبی وہو سید شباب اہل الجنہ وحجۃ اللہ علی الامہ امرہ امری وقولہ قولی ومن تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی. فرمایا من زارہ فی بقیہ ثبتت قدمہ علی الصراط یوم تزل الاقدام. کہ اما الحسن، یہ جو حسن ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا نور ہے اور جنت کے جوانوں کا سردار ہے. بس جو اس کا امر ہے وہ میرا امر ہے،
جو اس کا قول ہے وہ میرا قول ہے، اور ومن تبعہ، جس نے اس کی پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ فرمایا کہ جو کوئی اس کی شہادت کے بعد بقی میں ان کی زیارت کو آئے گا تو اس دن اس کے قدموں کو ثبات اور مضبوطی ملے گی پل صراط کے اوپر، کہ جس دن ہر قدم لرز رہے ہوں گے اور لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ پیغمبر کے اس قول سے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد مزید کسی امام حسن مجتبیٰ کی فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہ کل وجود امام حسن مجتبیٰ کا پیغمبر کا وجود تھا، اور یہی وجہ ہے کہ امام کے شجاعت کے کردار کو دیکھیے، سخاوت کے کردار کو دیکھیے، علم کی دنیا میں امام کو دیکھیں یا عبادت کی دنیا میں، ہر مقام پر امام تھے اور اپنی معراج پر موجود تھے۔ لہٰذا عبادت کی بات کریں تو امام جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوا کرتے تھے تو خالق کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کرتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک سائلک ببابک یا محسن قد اتاک المسی، کہ اے پروردگار تیرے دروازے پہ تیرا مہمان آ گیا، تیرے دروازے پہ تیرا سائل سوال کرنے والا آ گیا، اے احسان کرنے والے تیری بارگاہ میں گنہگار آیا ہے، فرمایا کہ تو اس کے گناہوں کو اپنے فضل کی بنا پر بخش دے۔ جب سخاوت کی بات آئی تو کردار امام اس قدر عالی نظر آیا کہ شیخ عباس قمی اپنی کتاب احسن المقال میں نقل کرتے ہیں کہ ایک جانور نجس العین کتا امام جب کھانا کھا رہے تھے امام کے سامنے آ گیا۔ راوی عبداللہ ابن نجی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام ایک لقمہ خود کھا رہے، ایک لقمہ اس کے سامنے دے رہے۔ میں نے امام سے کہا فرزند رسول آپ اجازت دیں تو میں اس جانور کو آپ سے دور کر دوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ مخلوق خدا جس وقت میں رزق کو تناول کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہی ہو اور میں اسے محروم کر دوں۔ امام نے اس انداز سے مخلوق خدا کی ضرورت کا احساس دلایا کہ واقعاً اگر آج کوئی سیرت امام پر عمل کرنے والا ہو اور مخلوقات خدا بالخصوص انسانی کی ضرورت کو اس طرح سے محسوس کرے تو کون ہوگا جو کسی کا حق لوٹتے ہوئے نظر آئے گا اور یہ دنیا اس دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کا منظر پیش کرے گی۔ اہل بیت کرام ہی کے در سے ہمیں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، محتاجوں کی مشکلات کو حل کرنا نظر آتا ہے۔ علم کی بات کریں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ابھی امام حسن مجتبیٰ گویا انتہائی کم سنی کے وقت میں تھے، مسجد نبوی کے اندر پیغمبر کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد نبوی میں ایک بارونق باریش بزرگ فرد داخل ہوا کہ جس کی روب کی وجہ سے لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ خدمت پیغمبر میں آ کر زانو ادب طے کی اس نے، ایسا لگتا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر پیغمبر کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ آج جب اس نے کہا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تو پیغمبر نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف اسے اشارہ کیا۔ لوگ حیرت میں آ گئے کہ ایک بزرگ فرد ہے اور پیغمبر اس کے سوال کے جواب کے لیے اسے بچے کی جانب رخ کروا رہے۔ اس آنے والے بزرگ نے امام حسن مجتبیٰ سے سوالات کیے، نہ لوگوں کو سوالات سمجھ میں آئے اور نہ جوابات، مگر اتنا سمجھ میں آیا کہ جب پیغمبر کے پاس سے یہ فرد اٹھنے لگا تو پیغمبر نے کہا کیا تم مطمئن ہوئے؟ کہا کہ ہاں میں مطمئن ہوں۔ کہا کہ جیسے آپ سے مطمئن ہوا کرتا تھا۔ لوگ اور تعجب میں آ گئے۔ اب پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ آنے والی شخصیت حضرت خضر کی تھی اور یہ اکثر و بیشتر آتے رہتے، اور میرا بیٹا حسن زمین پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا کرتا ہے۔ اس انداز سے امام حسن مجتبیٰ چاہے عمر کے کسی حصے پہ کیوں نہ ہو، یہ واقعہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ امامت عمر کی اور جسمانی اعتبار سے ایج کی محتاج نہیں ہوا کرتی، بلکہ امام ہوا کرتا ہے چاہے وہ عمر کے کسی حصے پر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا جو پیغمبر نے فرمایا کہ حاذان ریحتان ابنائے لحاظان امامان، کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہوں گے نہیں، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہے۔ قام او قعودہ، چاہے قیام کرے یعنی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے، او قعودہ یا صلح کر کے بیٹھ جائے۔ ہر فرد کی ذمہ داری کہ اپنے اس امام کی پیروی کرے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شجاعت کے میدان میں اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے
کہ وہ لوگ کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی صلح کو دیکھ کر بعض اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ امام جنگجو نہیں تھے، جنگ سے ان کی دلچسپی نہیں تھی، راحت طلب تھے نعوذ باللہ، لیکن جنگ جمل وہ خطرناک ترین جنگ کہ جس کے اندر فتنے نے اس طریقے سے سر اٹھایا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اسے دبانا آسان کام نہیں تھا. جب جنگ کا معرکہ بیٹھا تو اس وقت محمد حنفیہ جو اس قدر طاقتور تھے کہ امیر المومنین کے فوج کے سالار بھی تھے، لوہے کی زرہ کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیا کرتے تھے. امام نے حکم دیا کہ حملہ کرو اور آخری صف پر نگاہ رکھ کر اس طرح سے حملہ کرو کہ فتنے کے مرکز اونٹنی کو گرا دو تاکہ جنگ بیٹھ جائے اور ختم ہو جائے. لیکن محمد حنفیہ اس قدر شدت کے ساتھ تیروں کو آتا دیکھ کر اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکے. امیر المومنین نے محمد حنفیہ کے ہاتھ سے علم لیا، لشکر کا علم امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا. امام حسن مجتبیٰ نے اس طرح سے حملہ کیا کہ صفوں کو چیرتے ہوئے فتنے کے مرکز اونٹنی تک پہنچ کر اسے نیزہ مارا اور اونٹنی کو گرا دیا اور دوبارہ اپنے بابا کی خدمت میں آ گئے. مولا کائنات نے اپنے بیٹے کی اس فتح کو دیکھا تو داد شجاعت دی. محمد حنفیہ شرمندہ ہوئے، کہا کہ بیٹا شرمندہ مت ہو، حسن مجتبیٰ سے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، تم میرے بیٹے ہو، حسن مجتبیٰ اللہ کے رسول کے بیٹے. اس انداز سے محمد حنفیہ کے دل کو اطمینان دلایا، لیکن ساتھ ہی امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت بھی منظر عام پر آ گئی. اور یہ ان لوگوں کی زبانوں کو چپ کرنے کے لیے کافی تھا جو یہ کہتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ شاید تلوار اٹھانا نہیں جانتے. جیسے جیسے وقت گزرا وہ وقت بھی آ گیا کہ کائنات کے شقی ترین شخص نے اسی ماہ رمضان مبارک کی 19ویں صبح کو فجر کے نماز میں امیر المومنین کے سر اقدس پہ زہریلی تلوار کے ساتھ وار کیا، اور مولا 19، 20 اور 21 کے دن اس زہریلی تلوار اور تلوار کی کاٹ کے زخم کو سہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اب امام حسن مجتبیٰ کے کاندھے پر ایک اہم اور بھاری ذمہ داری آ گئی. امامت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ظاہری خلافت کو بھی سنبھالنا تھا. اس موقع پر امام کا خطبہ قابل سماعت ہے. شیخ مفید اور شیخ صدوق دونوں اس خطبے کو نقل فرماتے ہیں، اور شیخ عباس قمی نے احسن المقال میں اس خطبے کو نقل کیا. فرمایا کہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد امام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی وہ جماعت ہے جو غالب ہے، ہم ہیں عطرت رسول جو تمام لوگوں سے آپ کے زیادہ قریب ہے، ہم ہیں اہل بیت رسالت جو گناہ اور برائیوں سے معصوم اور پاک ہے، ہم ہیں ان دو بزرگ چیزوں میں سے ایک جنہیں اللہ کے رسول نے اپنے بعد امت کے درمیان چھوڑا، اور فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. ہم ہیں جنہیں رسول خدا نے کتاب خدا کے برابر قرار دیا، علم قرآن کی تنزیل اور تعویل ہمیں دی ہے. ہم قرآن کے متعلق یقینی بات کہتے ہیں، زن و گمان سے اس کی آیات کی تعویل نہیں کرتے، لہٰذا ہماری اطاعت کرو کیونکہ ہماری اطاعت خدا کی طرف سے تم پر واجب ہے. خدا نے ہماری اطاعت کو اپنی اور رسول کی اطاعت سے ملا ہوا قرار دیا، لہٰذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فرمایا آج رات دنیا سے ایک ایسا شخص چلا گیا جس پر گزشتہ لوگ کسی عمل خیر میں سبقت نہیں کر سکے، اور اس تک بندگان خدا کسی سعادت میں اس کے برابر نہیں ہو سکے. بے تحقیق یقیناً وہ رسول کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا، اپنی جان ان پر قربان کرتا تھا. حضرت اپنا علم انہیں دے کر جس طرف روانہ کرتے تھے، جبرائیل ان کے دائیں طرف اور میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتا تھا، اور اس وقت تک وہ واپس نہیں لوٹتا تھا جب تک خدا اس کے ہاتھ پر فتح و نصرت نہ دے دیتا. اس رات عالم بقا کی طرف اس شخص نے رحلت کی ہے کہ جس رات حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے، جس رات یوشع بن نون وسیع موسیٰ نے دنیا سے کوچ کیا. وہ مال دنیا میں سے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا سوائے 700 درہم کے، جو اس کے عطیوں اور بخششوں میں سے بچ گیا تھا، جس سے وہ اپنے اہل عیال کے لیے غلام خریدنا چاہتا تھا. پھر آپ گلوگیر ہو گئے، رونے لگے، لوگوں کی بھی چیخیں نکل آئی. فرمایا میں بشارت دینے والا اور ڈرانے والے کا بیٹا ہوں، میں خدا کی طرف دعوت دینے والے کا فرزند ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، میں ان اہل بیت رسالت میں سے ہوں جن کی مودت کو خدا نے کتاب خدا میں واجب قرار دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا.
قرآن مجید کہتا ہے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے میرے اقربا سے مودت کے، جو نیکی حاصل کرے گا تو ہم میں سے اس کے لیے مزید اس نیکی میں بڑھاوا ہوگا۔ فرمایا امام نے کہ حسنہ کا لفظ جو ہے وَمَن یکترف حسنۃً کہ جو نیکی کرے گا، خدا نے اس آیت میں جو یہ نیکی کہی ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ پھر آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے لوگوں یہ تمہارے نبی کا فرزند ہے، تمہارے امام کا وصی ہے، ان کی بیعت کرو۔ لوگوں نے امام کی بیعت کی۔ یہاں تک کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کے بعد حالات امام حسن مجتبیٰ کے کنٹرول میں تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ صورتحال بہت نازک ہو چکی تھی، اس لیے کہ مولا کائنات کی شجاعت کا دھاک پورے عرب پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب لوگ اس انداز سے امام حسن مجتبیٰ سے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف جنگ کر کر کے بظاہر تھک بھی چکے تھے۔ تیسری طرف حاکم شام نے مال دنیا سے اپنی عیاری و مکاری کے سبب لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ کثیر خزانے کا منہ کھول دیا اور لوگوں کو خریدا گیا۔ 5000 درہم لشکر کے سالار کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور کسی بھی ایک علاقے کی حکومت دے دی جاتی تھی، یہاں تک کہ کوفے میں موجود چند منافقوں کے سربراہ کو یہاں تک خط لکھ کر کہا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی حسن مجتبیٰ کو قتل کرا دے اسے 2 لاکھ درہم نقد، اپنی ایک بیٹی سے شادی اور اپنی فوج کا سالار بنا دیا جائے گا۔ عمر ابن حریث، شبس ابن ربائی، اس جیسے جتنے بھی محمد ابن اشعث ابن قیس جیسے افراد تھے وہ سازشوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ امام کو اپنے لباس کے نیچے زرہ پہننا پڑی اور امام ایک خطبہ دیتے اور تمام لوگوں کو جنگ کی تیاری کے لیے آمادہ کرتے۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہ حاکم شام سے جنگ کرنے کی طرف دعوت دی، کون ہے تم میں سے جو ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ مگر کوئی نہ کھڑا ہوا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنے برے لوگ ہو تمہارا امام، تمہارے نبی کا فرزند تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے، تم کھڑے نہیں ہوتے۔ پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور آمادگی ظاہر کی۔ امام نے جواب میں دیا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو نخیلا کی طرف جاؤ، میرے لشکر کا پڑاؤ ہے، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی کہی ہوئی باتوں میں وفا نہیں کرو گے، جیسے تم نے اس سے پہلے بھی اس سے وفا نہیں کی جو مجھ سے بہتر تھا، اور میں تمہاری باتوں پہ کیسے اعتماد کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا۔ پھر امام ممبر سے نیچے اترے اور لشکرگاہ کی طرف آمادہ ہوئے۔ جنہوں نے اظہار اطاعت کی تھی انہیں بھیجا، مگر لشکر جاتا تھا اور بک جاتا تھا، جاتا تھا اور بک جاتا تھا، یہاں تک ایک صورتحال یہ ہو گئی کہ امام خود ایک بڑے لشکر کے ساتھ آمادہ ہوئے جانے کے لیے، اور سعید ابن عبداللہ، عبیداللہ ابن عباس اور قیس ابن سعد کے ساتھ 12,000 کا لشکر طے کیا اور کہا کہ دیکھو اگر عبیداللہ ابن عباس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو قیس ابن سعد تمہارے لشکر کا سردار ہوگا، قیس ابن سعد کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا بیٹا سعید تمہارے لشکر کا سردار ہوگا۔ اور عبیداللہ ابن عباس سے کہا کہ دیکھو ان دونوں کے مشورے کے بغیر نہ چلنا۔ جب یہ لشکر آگے بڑھا، امام اس لشکر کے ساتھ صحابات مدائن کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں کا امتحان لینے کے لیے امام نے خطبہ دیا۔ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ خدا کی حمد اور احسان ہے کہ جس کی بنا پر میں امید رکھتا ہوں کہ میں مخلوق خدا کے لیے ساری دنیا سے زیادہ خیر خواہ ہوں، اور کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہیں، کسی کے متعلق میرے دل میں برا ارادہ نہیں۔ ہاں اے لوگو، مسلمانوں کا اتفاق جو بہتر ہے اسے تم پسند نہیں کرتے، اور ان کا افتراق تمہیں پسند ہے حالانکہ وہ بدتر ہے۔ فرمایا کہ جس چیز میں تمہاری مصلحت سمجھتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم اپنی مصلحت سمجھتے ہو، اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا، جو رائے میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے اسے رد نہ کرنا۔ خدا ہمیں اور تمہیں بخشے، جو چیز اس کی محبت و خوشی کا باعث ہے اس کی طرف ہماری ہدایت کرے۔ یہ خطبہ امام نے دیا، اور اس کے الفاظ اگر ایک انسان غور کرے تو یہ امتحان تھا جو وہاں موجود لوگوں کا لیا گیا۔ منافقین نے جب یہ باتیں سنی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ حسن کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ وہ حاکم شام سے صلح کرنا چاہتے اور خلافت ان کے سپرد کرنا چاہتے۔ پس وہ منافق جو باطن میں خوارج کا مذہب رکھتے تھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کفر واللہ الرجل، خدا کی قسم یہ کافر ہو گیا جیسے اس کا باپ کافر ہوا تھا، اور انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے خیمے پر حملہ کر دیا۔
جو سامان انہیں ملا وہاں وہ لوٹ کر چلے گئے، حتیٰ یہ کہ امام حسن مجتبیٰ کے پیر کے نیچے سے مصلی چھین لیا اور آپ کے کندھے پر موجود ردا کو بھی چھین لیا۔ امام اپنے سواری پہ سوار ہو کر اپنے مخصوص اہل بیت کے ساتھ مدائن کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ایک خارجی جس کا نام جراح ابن سنان تھا، اس نے بیلچے کے ساتھ، یا بعض روایتوں میں زہر آلود خنجر سے آپ کی ران پر حملہ کیا، اور اس قدر شدید حملہ تھا کہ امام کی ہڈی تک پیر کی پہنچ گیا۔ بس امام مدائن کی طرف سعد ابن مسعود ثقفی، جو مختار کا چچا تھا، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی، اور امیر المومنین کے دور سے مدائن کے گورنر تھے، ان کے محل میں گئے۔ وہاں جانے کے بعد امام کا علاج ہوا، اور علاج کے بعد امام تک اطلاع پہنچتی رہی اپنے اصحاب کی بے وفائی کی، یہاں تک کہ اکثر عمرائے لشکر نے امام کے اپنے لشکر کے افراد نے حاکم شام کو خط لکھا کہ ہم تمہارے مطیع ہیں، تمہارے پیروکار ہیں، جلدی عراق آؤ، جب تم نزدیک آ جاؤ گے ہم حسن کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ خبریں امام حسن تک پہنچتی رہی۔ قیس ابن سعد کا خط بھی امام کو ملا کہ جو کہ عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ حاکم شام سے جنگ کرنے کے لیے 12,000 کے لشکر موجود تھا۔ یہ لکھا تھا کہ جب عبید اللہ حبوبتیہ بستی میں پہنچا جو کہ سرحد کے قریب ہے، تو حاکم شام نے ایک خط بھیجا اسے اور کہا کہ 10 لاکھ درہم تمہیں دوں گا، 5 لاکھ نقد ہوں گے اور 5 لاکھ تمہاری پیروی کرنے کے بعد دیے جائیں گے۔ قیس ابن سعد کی ابتدا میں یہ جو لشکر موجود تھا عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ صبح اٹھے جب لشکر والے، تو عبید اللہ ابن عباس لشکر چھوڑ کے جا چکے تھے۔ قیس ابن سعد نے اس لشکر کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور کہا کہ یہ خائن امام سے خیانت کر گیا، تم خیانت نہ کرنا، خدا اور رسول کے غضب سے ڈرنا، خدا کے دشمنوں سے جنگ کرنا۔ لوگوں نے ظاہراً تو قبول کیا، مگر ہر رات کوئی نہ کوئی گروہ حاکم شام کی فوج کا حصہ بن جاتا تھا، اور یوں امام کی فوج میں ایک افراتفری لگی ہوئی تھی۔ جب اس صورتحال کو دیکھا تو امام نے ایک مرتبہ گویا ایک فائنل ڈیسیشن لینے کے لیے ایک خطبہ دیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اہل شام سے جنگ کرنے سے اس لیے نہیں کترا رہا کہ میں دب گیا ہوں یا میری فوج قلیل ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم لوگ اتحاد اور اتفاق اور صبر و استقلال کے ساتھ پہلے جنگ کیا کرتے تھے، مگر اب وہ اتحاد آپس میں عداوت کی صورت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صبر و استقلال کی جگہ بے صبری آ گئی ہے۔ پہلے تم لوگ ہمارے ساتھ چلتے تھے تو تمہاری دنیا کے آگے تمہارا دین ہوتا تھا، اب تمہارا حال یہ کہ تمہارے دین کے آگے تمہاری دنیا آ چکی ہے۔ پہلے تم ہمارے لیے تھے، ہم تمہارے لیے تھے، مگر آج تم ہمارے مخالفت پہ کمر بستہ ہو چکے ہو۔ کہا کہ امام نے کہ حاکم شام نے مجھے ایک ایسے امر کی دعوت دی ہے جس میں نہ عزت ہے نہ انصاف۔ اب تم لوگ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو میں اس کی دعوت صلح کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لوں، اور اگر تم لوگ جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو تو ہم بھی اللہ کی راہ میں اسے صرف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری جماعت نے یک زبان ہو کر کہا البقاء الحیات، یعنی ہمیں بقا چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے۔ عزیزان محترم، اس ساری صورتحال کے بعد امام نے محسوس کیا کہ ساتھی اور معاون وفادار موجود نہیں، اور مسلح جنگ بھی اگر ہوئی تو آپ کے چند عزیز جو آپ کے ساتھ موجود ہیں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ تو اب امام کی ذمہ داری ہے کہ امام حکم خدا کے مطابق یہ فیصلہ کرے کہ یہ موقع جہاد کا ہے یا صلح کا، اور اسی لیے پیغمبر فرما گئے تھے ابنائے لحاظان امامان قام او قعودا، کہ امام ہی اس بات کو بہتر طور پہ سمجھتا ہے حکم خداوندی کی روشنی میں کہ جنگ کا موقع یا صلح کا۔ حکومت مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے مگر خود ہدف نہیں ہوا کرتی۔ مکتب آل محمد کا ہدف خدا اور اس کے رسول کی خوشنودگی ہوا کرتا ہے جو انسان کی سعادت ہے۔ پس اگر اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اقتدار کی قربانی بھی دینا پڑے، تو امام حکومت و اقتدار کا رسیہ اور لالچی نہیں ہوا کرتا۔ اگر یہ مقصد خدا حصول اقتدار سے حاصل نہیں ہے تو وہ اقتدار کو ٹھوکر مار دیا کرتا ہے اور سعادت و ہدایت انسان کے لیے صلح کر لیا کرتا ہے۔ حاکم شام بہرحال یہ جانتا تھا کہ ان تمام مکاریوں کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو جھکانا ممکن نہیں ہے، چنانچہ اس نے صلح کا راستہ اختیار کیا اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ سادہ کاغذ امام کو بھیج دیا کہ آپ جو شرائط لکھنا چاہتے ہیں اس شرائط کے اوپر صلح کرنے کو تیار ہیں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے تم جیسے لوگوں پر
جن میں نہ شرم و حیا ہے اور نہ دین ہے۔ وائے ہو تم لوگ، خدا کی قسم معاویہ مجھے قتل کرنے کے لیے جن چیزوں کا ضامن بن رہا ہے اس میں وہ وفادار نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا تمہارے لیے دین حق کو قائم کروں، تم نے میری مدد نہیں کی۔ میں خدا کی عبادت اکیلا کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم جب میں امر حکومت حاکم شام کے سپرد کر دوں گا تو تم لوگ بنی امیہ کی حکومت میں کبھی خوش اور مسرور نہیں ہوں گے۔ وہ تم پر قسم قسم کے عذاب وارد کرے گا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد ان کی اولاد کے دروازے پر کھڑی ہے اور وہ ان سے کھانے پینے کی چیزوں کا سوال کرے گی، وہ نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم اگر تم میرے مددگار ہوتے تو میں یہ امر حکومت ہرگز حاکم شام کے سپرد نہ کرتا، کیونکہ میں خدا اور اس کے رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خلافت بنی امیہ پہ حرام ہے۔ پس تف ہے تمہارے لیے دنیا کے غلاموں، عنقریب تم اپنے اعمال بد کا عذاب جو ہے وہ دیکھو گے۔ اب ان باتوں کے بعد کہاں اس بات کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ امام صلح کرنا چاہتے تھے؟ امام صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات اس طرح سے بنا دیے گئے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ بس ایک مرتبہ امام نے اپنے اس دکھ کا اظہار بھی کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حق زندہ کروں اور باطل کو مٹا دوں، کتاب خدا و سنت رسول کو جاری کروں، لیکن لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ باوجود یہ کہ میں جانتا ہوں کہ تو ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا، پس بادشاہی پہ خوش نہ ہو، جو تجھے مل گئی ہے عنقریب تو اس پر پشیمان ہوگا، جس طرح تجھ سے پہلے دوسرے لوگ جنہوں نے خلافت کو غصب کیا پشیمان ہوئے، مگر اب ان کی پشیمانی ان کے لیے سود مند نہیں۔ یہ حاکم شام کو خط لکھا تھا جس میں اپنے غم کا اظہار بھی کیا اور گویا حاکم شام کے لیے حجت تمام بھی کی۔ الغرض امام نے اپنے چچا زاد عبداللہ بن حارث کو حاکم شام کے پاس بھیجا کہ وہ اسے عہد پیمان لے اور صلح نامے کو تحریر کیا۔ صلح ناموں میں جو شرائط موجود ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی شرط یہ کہ حکومت حاکم شام کے ہاتھ میں رہے گی بشرط یہ کہ وہ کتاب خدا و سنت رسول پہ عمل کرے گا۔ دوسری شرط کہ حاکم شام کو اپنے بعد کسی کو ولی عہد اور حاکم نامزد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ تیسری شرط اہل عراق کے لیے عمومی طور پہ امن و امان رہے گا۔ چوتھی شرط حاکم شام خود کو امیر المومنین نہیں کہے گا۔ پانچویں شرط حضرت علی علیہ السلام پر ممبروں سے اور مسجدوں میں جو سب و شتم کا سلسلہ ہے وہ رکوا دیا جائے گا۔ چھٹی شرط ہر صاحب حق کو اس کو حق دیا جائے گا۔ ساتویں شرط شیعوں کے لیے عمومی طور پہ امن و امان رہے گا۔ آٹھویں شرط احواز کا خراج جمل و صفین کے مقتولین یعنی قتل ہونے والوں کی اولاد کے لیے ہوگا۔ نویں شرط بیت المال کوفے کا جو بیت المال ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں رہے گا۔ 10ویں شرط حاکم شام سالانہ 10 لاکھ درہم امام حسن مجتبیٰ کو دے گا۔ 11ویں شرط امام حسن اور امام حسین اور خانوادہ اہل بیت کے ساتھ نہ ظاہری طور پر نہ خفیہ طور پر کوئی اذیت اور سازش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد شاید ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہے کہ شاید امام راحت طلبی کرنا چاہتے تھے اس لیے امام نے صلح کر لی، مگر ان شرائط کو دیکھ کر اور ان خطبات کو دیکھ کر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب کوئی بات نہیں رہ گئی تھی کہ جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ امام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود جیسے کچھ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا جہاد سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ہی کچھ لوگوں کو امام حسن مجتبیٰ کا صلح سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چاہنے والے بھی ایسے تھے جو اسے برداشت نہ کر سکے۔ تاریخ میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک روایت اسی سلسلے میں عرض کر دی جائے کہ جس سے خود امام حسن مجتبیٰ اپنی صلح کے لیے اپنی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں۔ ابو سعید عقیس آ کر امام سے کہتا ہے کہ فرزند رسول جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ حق پر ہے اور کوئی دوسرا نہیں، حاکم شام گمراہ اور باغی ہے، تو پھر آپ نے اس کی صلح کی پیشکش کو کیوں قبول کیا؟ امام نے فرمایا اے ابو سعید یہ بتاؤ، کیا میں اللہ کی مخلوقات پر اللہ کی حجت اور اپنے والد کے بعد لوگوں کا امام نہیں ہوں؟ ابو سعید نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جب میں اس کے لیے کھڑا ہوں تب بھی امام ہوں، اور جب میں بیٹھ گیا تب بھی امام ہوں۔ اے ابو سعید میری صلح قبول کرنے میں وہی مصلحت ہے جو حدیبیہ سے پلٹتے وقت پیغمبر اکرم نے بنی زمرہ اور بنی اشجع اور اہل مکہ کی صلح کی پیشکش قبول کرنے کے اندر مصلحت رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ جن سے پیغمبر نے صلح کی وہ تو اصلاً وحی کی تنزیل کے منکر و کافر تھے، مگر حاکم شام اور اس کے ساتھی وحی کے انکار نہیں کر رہے، تعویل کے منکر ہیں۔ اے ابو سعید جب میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو پھر میں جنگ کروں یا صلح،
میری کسی اقدام میں خامی اور نقص ممکن نہیں، خواہ میری مصلحت لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی میں سوراخ کیا، ایک لڑکے کو قتل کیا، گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے کاموں پر اعتراض ہوا، چونکہ وہ حضرت خضر کے کاموں کی مصلحت سے واقف نہیں تھے، مگر جب حضرت خضر نے ان کو مصلحت بتائی تو وہ راضی ہو گئے۔ بس یہی حال میرا ہے کہ میری سلوک کی مصلحت تم لوگوں کو معلوم نہیں، اس لیے تم لوگ مجھ سے ناراض ہو۔ سنو، اگر میں ایسا نہ کرتا، حاکم شام روئے زمین پر ہمارے کسی ایک شیعہ کو بھی بغیر قتل کے نہیں چھوڑتا۔ ایک اور روایت امام نے فرمائے، خدا کی قسم جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اپنی شیعوں کی بھلائی کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ آفتاب طلوع و غروب کرتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں لوگوں کا امام ہوں؟ میری اطاعت تم پر فرض ہے۔ عزیزان محترم، اس سلوک کے کئی فوائد ہیں، مگر فوائد سے پیشے اگر ہم فوائد سے قطع نظر بھی کر لیں تب بھی ہمارے لیے صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ہماری ذمہ داری امام کی پیروی ہے، جو امام نے اپنے خطبے میں ابو سعید سے بھی کہا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ امام وہی کام کہا کرتا ہے کہ جو حکم خدا ہوا کرتا ہے، اب وہ چاہے جنگ کے لیے کہے چاہے صلح کے لیے۔ جنگ اور صلح انسان کے مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، حکم امام کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے امام کا پیرو ہونا چاہیے۔ جنگ کہے تو جنگ اور صلح کہے تو صلح، یہ ہے اطاعت امام کا خلاصہ۔ صلح کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے جو خطبہ دیا، حاکم شام سے گزارش کی کہ جب صلح ہو گئی تو امام سے حاکم شام نے کہا کہ آپ لوگوں کے مجمع میں اعلان کر دے کہ آپ نے میرے ساتھ صلح کر لی اور حکومت میرے سپرد کر دی۔ امام کھڑے ہوئے، حمد و ثنا اور درود پر پیغمبر کے بعد کہا، لوگوں، سمجھداروں میں سب سے زیادہ سمجھدار شخص متقی ہے، اور احمقوں میں سب سے زیادہ احمق شخص فاسق و فاجر ہے۔ سنو، اگر تم لوگ مشرق و مغرب میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جس کے جد پیغمبر ہو تو تم لوگ سوائے میرے اور میرے بھائی حسین کے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پاؤ گے۔ اس شخص نے مجھ سے اس حق کے لیے جھگڑا کیا جو واقعا میرا حق تھا، اس کا نہیں، مگر میں نے سوچا کہ کسی طرح امت جد یعنی پیغمبر کی بھلائی ہو اور فتنہ و فساد ختم ہو۔ تم لوگ میری بیعت اس بات پر کر چکے ہو کہ جن سے میری جنگ ہوگی اس سے تم لوگوں کی جنگ ہوگی، جن سے میں صلح کروں گا تم مجھ سے صلح کرو گے، لہٰذا میں نے طے کر لیا کہ حاکم شام سے صلح کروں، اپنے اور اس کے درمیان جنگ و جدل کو ختم کروں، کیونکہ میری رائے میں خون ریزی سے بہتر یہی ہے کہ صلح کر لوں۔ اس صلح سے میرا مقصد صرف تم لوگوں کی بھلائی اور بقا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور تمہاری آزمائش کا دور ہے جو ایک معینہ مدت تک چلتا رہے گا۔ عزیزان محترم، لیکن عجیب بات یہ کہ لوگوں نے صلح کی اس حکمت کو نہیں سمجھا، جس طریقے سے پیغمبر کے دور میں صلح حدیبیہ کی حکمت کو لوگوں نے نہیں سمجھا، اور یہ کہہ دیا کہ آج سے پہلے ہمیں رسول کی رسالت میں کبھی ایسا شک نہ ہوا جو آج ہوا تھا۔ ویسے ہی ایک جماعت اس موقع پر بھی اپنے جذبات پر قابو نہ پائی اور کہنے لگی، السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام۔ عزیزان محترم، یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ اگر انسان کا مطمع نظر اطاعت امام اور اطاعت رسول ہو تو انسان اپنی جذبات کے دھارے میں نہیں بہا کرتا، بلکہ اپنے امام کے حکم پر سر تسلیم خم کیا کرتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہو یا صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان دونوں سے ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے امام کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، اپنے جذبات کے بجائے خوشنودگی خدا کے لیے اپنے امام کا پیرو اور ان کا مطیع ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔